دنیا کا خوش قسمت انسان وہ گھرانہ ہوگا جو بیٹیوں کو پورا حق دے گا جائیداد میں۔ کائنات میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے اور سب سے زیادہ میاں بیوی میں اختلاف، بدگمانیاں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ابیض جو ہے پانی کے اوپر ناچتا ہے۔ اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا، آپس میں تعلق کا۔ اللہ کے 2 نام ہیں، یہ اگر کوئی بندہ کثرت سے وضو بے وضو پڑھے، سارا دن پڑھے، گھر میں جھگڑے ختم، محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کسی کی سنیں گے پوری بات تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ اختلاف شروع سے رہا ہے، آخر تک رہے گا۔ لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے، اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس وقت اگر ہم بہن بھائی کے رشتے کو دیکھیں تو بہن بھائی کا رشتہ بہت نازک رشتہ ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ گھرانہ ہوگا جو بیٹیوں کو پورا حق دے گا جائیداد میں، بہنوں کو پورا حق دے گا جائیداد میں، اور تول کے دے گا۔ میرے دادا نے اپنی بیٹیوں کو پورا حصہ دیا، میرے والد نے پورا نہیں دیا، پورے سے جھکتا دیا، اور ہمیں بٹھایا دونوں بھائیوں کو، دونوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ من لگے دیکھو یہ جائیداد ہے، الحمدللہ اچھی خاصی تھی، میں بیٹیوں کو زیادہ دے رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ لیکن جی آپ کا حق ہے، آپ دے دیں۔ یہ رشتے جب تک صلہ رحمی مانگتے ہیں، درگزر مانگتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے کر کے معاف کر دینا مانگتے ہیں۔ میں نے لفظ معاف کیوں کہا؟ اپنوں میں نوک جھونک ہوتی ہے، اس کو معافی ہی بچا سکتی ہے، درگزر ہی بچا سکتا ہے، دلیل نہیں بچا سکتی۔ جب یہ ہوگا اللہ رزق، دولت، عزت، برکت، صحت کے فیصلے کرتا ہے۔ میں نے ایک درویش کی بات سنی تھی، بہت سچے درویش ہیں، ان کی بات مجھے اچھی لگی کہ کائنات میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے، اور شیطان ایک پورا مسلط ہے، اس کا نام ہے شیطان ابیض، کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، پانی پہ تخت بچھاتا ہے، اور سب سے زیادہ میاں بیوی میں اختلاف، بدگمانیاں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب طلاق ہوتی ہے، شیطان ابیض جو ہے پانی کے اوپر ناچتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنی ایک محفل لگاتا ہے، سب سے پوچھتا ہے جو میاں بیوی میں اختلاف کرائے، میاں بیوی میں جھگڑا کرائے، حتیٰ کہ قتل کرنے والے پہ، بہت بڑا گناہ کرنے والے پہ، ڈاکہ ڈالنے والے پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی پہ خوش ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی کی آپس میں محبت کی واحد دلیل ہے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر اور پردہ پوشی، درگزر اور پردہ پوشی۔ یہ میاں بیوی کی زندگی کو خوشحال کر دیتی ہے، آپس میں محبتیں بڑھاتی ہے۔ اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا، آپس میں تعلق کا، یا جامع ہو یا معید ہو۔ اللہ کے 2 نام ہیں، یا جامع ہو یا معید ہو۔ یہ اگر کوئی بندہ کثرت سے وضو بے وضو پڑھے، سارا دن پڑھے، گھر میں جھگڑے ختم، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں تعلق وسیع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد کی نفرتیں، لڑائیاں ہوں، اور پھپھی، والد یا خالہ یا سوکنے یا گھر کے کوئی رشتے، اگر اس کو کثرت سے پڑھا جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے، وضو بے وضو، حتیٰ کہ ناگے کے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی زندگی ہے، اور ان لفظوں میں بہت بڑی کائنات ہے۔ اصل ہماری نسلیں ہیں، دیکھیں نسلوں کو جب دل سے دل ملے گا تو نسلیں کی تربیت ہوگی۔ ہم نے نسلوں کو ٹیوٹر اور کمپیوٹر کے حوالے کر دیا، میں نہیں کہتا کہ اس کے حوالے نہ کریں، لیکن حوالے کر دیا۔ پھر باقی بچہ وقت بچوں کا موبائل کے حوالے کر دیا۔ اچھا اب عالم یہ ہے، میں نے زندگی میں بارہا دیکھا ہے، گھر کے 5-6 افراد بیٹھے ہیں، ہر بندہ موبائل پہ بیٹھے، اس کو اس کی خبر نہیں، اس کو اس کی خبر نہیں۔ نسلیں دلوں سے پلتی ہیں، نسلیں اپنی اچھاؤں سے پلتی ہیں، نسلیں دل کی کیفیتوں سے پلتی ہیں۔ اس کے لیے پھر والدین کو اپنی قربانی دینی ہوگی۔ اگر والدین نے اپنی قربانی نہ دی، اپنی سہیلیاں، اپنے دوست، اپنے فنکشن، اپنی چاہتیں، اپنی زندگی کے صبح و شام اگر نہ دی، پھر نسلیں بکھر جائیں گی، پھر نسلیں بڑھاپے میں والدین کی نہیں ہوں گی، پھر کہتے ہیں والدین ہماری قدر نہیں کرتے۔ اور آپ حق حیران ہوں گے، اس وقت جتنا روحانی دنیا میں علماء نے ایک کردار ادا کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کسی کی سنیں گے پوری بات تو ہمیں سمجھ آئے گی، ہم کسی کی بات پوری سنیں۔ دیکھیں اختلاف شروع سے رہا ہے، آخر تک رہے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا سینہ کتنا وسیع ہے، ہمارے اندر کتنی رواداری ہے۔ بکری میں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر آتا ہے، اور سارے میرے ہیں، کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں،
سارے میرے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو۔ دیکھیں آپ اپنا نظریہ نہیں چھوڑتے، کوئی حرج نہیں، نہ چھوڑیں، لیکن احترام سب کا کریں۔ غائبانہ احترام اصل احترام ہوتا ہے، منہ پہ احترام اصل نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن غائبانہ احترام ہو، سب کا احترام کریں۔ ہمارا پاکستان کا معاشرہ نہیں، پوری دنیا کا جو معاشرہ ہے اس کو اصل میں لانے والے والدین ہیں، بڑے ہیں، مجھ جیسے وہ لوگ ہیں جس کے ساتھ 4 بندے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں ٹھیک ہوں؟ اگر میں ٹھیک ہوں تو سمجھ لیں پورا معاشرہ ٹھیک ہے۔ لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے، اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے، اور سب سے بہترین چیز اپنی اصلاح ہے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں نا، میں سارا دن اعتراض ہی کرتا رہوں، بادشاہوں پہ، وردیوں پہ، لوگوں پہ اعتراض ہی کرتا رہوں، تو میری زندگی خود اعتراض کا مجموعہ بن جائے گی۔ میں لوگوں کی صفات پہ نظر رکھوں، بس ایک لفظ کہوں گا، ایک گندی مکھی ہوتی ہے وہ گندگی کو تلاش کرتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے۔ تو میں دیکھوں کہ کیا میں لوگوں کے عیب ہی تلاش کرتا ہوں، بادشاہوں کے، عوام کے، وردیوں کے؟ نہیں، میرے دل میں لوگوں کی خوبیوں کا متلاشی بن جاؤں، وہ خوبیاں میرے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ اچھا قبلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ والدہ جو ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ والدہ سے آپ کا بڑا پیار ہے، محبت ہے، مائیں جو ہیں وظیفے بچوں کو دیتی ہیں، بیٹا یہ پڑھا کرو، یہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لیا کرو۔ آپ کی والدہ آپ کو کون سا کوئی ایسا وظیفہ یاد ہو کہ ماں جی کہتی ہیں بیٹا یہ پڑھا کرو؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرٍ لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں اس دن ایک ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کا تصویر لی، میں کہا دیکھیں یہ آیت نظر بد کے لیے ہے۔ آج بھی جو یہ بندہ پڑھے گا اس آیت کو تو اس کو 7 بار پڑھ کے دم کر دیں، 11 بار پڑھ کے دم کر دیں، اور اس کو لکھا ہوا دیکھیں تو یہ نظر بد کے لیے۔ ایک تو یہ ہوتا تھا، دوسرا والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ سوتے ہوئے چارے کل بہت پڑھیں، اس کی تاکید کریں، اور ایک چیز خاص سخت تاکید فرماتی تھیں کہ سورۃ ملک ضرور پڑھیں، اور وہ اپنی قبر کے لیے فرماتی تھی، میں اپنی قبر کے لیے سورۃ ملک کے نصاب پڑھ رہی ہوں۔ اللہ، ایک نصاب 70 بار سورۃ ملک، روز جتنا پڑھ لے وہ لکھ لیتی تھی، فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھ رہی ہوں، نصاب پڑھ رہی ہوں۔ سورۃ ملک بہت طاقتور چیز ہے۔ چلیے قبلہ جی بتائیے گا کہ آپ کو پہلا وظیفہ کس نے اور کب دیا؟ ہماری نا محلے کی مسجد تھی، اندرون شہر کے ہم رہنے والے، محلے کی مسجد میں ایک بابا جی آتے تھے، ان کا نام تھا تایا جی احمد حسن، ٹھیک ہے، رانے تھے، بڑے جذباتی بابے تھے، جلالی بابے تھے، بڑے درویش تھے، میرے محسن ہیں، آج بھی ان کی اولاد ملتی ہے میری نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تایا جی نے مجھے وہاں صبح آ کے نا وہ ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، تو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں اللہ ایک گھوڑا عطا فرمائیں گے، ایک درخت عطا فرمائیں گے، اس درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر سبحان اللہ کے فائدے بتائے، الحمدللہ کے فائدے بتائے۔ یہ 55 میں سب سے پہلے گھر کے بعد تایا جی، تایا جی کے بعد پھر میرے شیخ، میرے مرشد، انہوں نے وظائف، یعنی سب سے پہلا وظیفہ اماں رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تایا جی۔